السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کے مطابق اور اپنی منشا کے موافق سال کے 12 مہینوں کی گنتی مقرر کی ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے آسمان و زمین کا آغاز ہوا، اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی، اور اللہ کی کتاب میں یہ پہلے سے یہ بات اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جن ایام کو، جن مہینوں کو، دن و رات، شب و روز پیدا فرمائے، کہ اللہ کی خاص حکمت کے تحت ہوتے ہیں، اور بعض مہینوں میں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے پیش نظر اہم واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ان واقعات کی وجہ سے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی رات کو کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، فضیلت ثواب کا بڑھ جانا اور برکتوں کا نزول اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہوتا ہے۔ پچھلی جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا
کہ یہ وہ خاص رجب کا مہینہ ہے جس میں سرکار مدینہ نے برکت کی دعا مانگی ہے، اور شعبان کے مہینے کے لیے بھی آپ نے اس میں بھی برکت کی دعا مانگی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعبان اور رجب کے مہینے میں نماز کا ثواب بڑھ جائے اور روزے کا اجر بڑھ جائے، ہمیں اس کے فرق کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی سرداری مسلم ہے، اس کو تمام مہینوں کے باقی ایام پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور غیر رمضان کی عبادت رمضان میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ نفل نماز فرض کے برابر، فرض نماز، فرض عبادت 70 درجے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں اور آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نچوڑ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ رمضان کی عبادت کا یہ اجر و ثواب ہے، لیکن وہی ہم شعبان کے لیے نہیں کہہ سکتے، وہی ہم رجب کے لیے نہیں کہہ سکتے، وہی ذی القعدہ کی عبادت کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ذی الحجہ اور محرم جن کو قرآن نے حرمت والے مہینے قرار دیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 بڑے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، باوجود اس کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محرم الحرام میں عبادت کرے تو آپ کو ہزاروں درجے فضیلت زیادہ ملتی ہے، ذی القعدہ میں نماز پڑھے تو آپ کو عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھو گے تو ثواب، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈالے کہ رجب کے مہینے میں آپ نماز پڑھو گے تو نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور روزہ رکھو گے تو اس کی ایکسٹرا فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، رجب کے مہینے میں مختلف واقعات پیش آئے اور عظیم الشان واقعات بھی پیش آئے، یہی وہ رجب کا ماہ مبارک ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کے 5ویں سال میں صحابہ کو اجازت دی کہ جو مکہ مکرمہ میں دشمنوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم پر ظلم بڑھ رہا ہے، مظالم کی انتہا ہو رہی ہے، جب غربا نہتے لوگوں سے بڑھ کر شہر کے معزز لوگ، باعزت لوگ شہر کے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو جو اسلام کے دشمن تھے، نبوت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ان کے ظلم میں بھی تیزی آ گئی، انہوں نے اور زیادہ ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان جانثار صحابہ نے، جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، ایمان رچ بس گیا تھا، اب ان کو کسی طرح سے ایمان سے نہیں پھیرا جا سکتا تھا، اور ان صحابہ پر دشمنوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ تو برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ان کے ماننے والوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ماننے والوں کو زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ کی جا رہی ہے، تو حضور نے صحابہ کو اجازت دی، جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اس وقت اس ملک کو ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا،
اسلام کے تئیں اور مسلمانوں کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتا تھا، چونکہ وہ اہل کتاب لوگوں میں سے تھا، تو اس لیے رسول اللہ نے اجازت دی کہ جو کوئی مکے میں رہنے کو وہ دشوار سمجھے اسے میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ رجب کے مہینے میں حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین جن کو ہم عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ہجرت کی، اور ساتھ میں رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ساتھ میں ہجرت میں حضور کی اجازت سے وہ بھی شریک رہے۔ مسلمان مردوں نے بھی، مسلمان عورتوں نے بھی اپنے دین و ایمان پر چلنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنوں کو چھوڑ کر دور کی کسی بستی میں، اس وقت وہ حبشہ راستے میں دریا بھی سمندر بھی پڑتا ہے، اتنی دور کا سفر، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا لمبا سفر، آج کی طرح نہ بسوں کا انتظام، نہ کار کا، نہ ہوائی جہاز کا، نہ ریل گاڑی کا، پیدل جاؤ یا کسی اونٹ پر یا کسی خچر پر، گدھے پر، گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان لوگوں نے، مردوں نے بھی ہجرت کی، عورتوں نے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دختر مبارک، آپ کی صاحبزادی کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی نے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے یہ یہاں مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ یہ جو 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، اور چونکہ سفر بھی بہت دور کا ہے، راستے میں سمندر بھی پڑتا ہے، بحر الکاہل، اور آج کی طرح کے یہ پانی کے جہاز بھی نہیں کہ اس میں آکسیجن کا انتظام بھی ہو، شاہی وہ پانی کے جہازوں کا انتظام ہو، جہاں ہر چیز کی سہولت ہو، ہر ضرورت آپ کے لیے مہیا ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کا یہ جانا یا آنا، خدا کی قسم، ہم جیسے آج 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی یہ بات اور ہدایت ہے کہ اسلام اور ایمان کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے تو آپ کو اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے، سب کچھ قربان ہو تو ہو جائے لیکن اسلام اور ایمان باقی ہے۔ تو حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کی، کیونکہ سفر، تھکان، پریشانی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سے بیٹی داماد نے یہ ہجرت کی سفر کی، آپ کو انتظار رہتا کہ ان کی کچھ نہ کچھ خبر مل جائے۔ مکے سے باہر میدانوں میں آپ پہنچتے کہ کوئی قافلہ آئے، ان شام کی طرف سے، حبشہ کی طرف سے کوئی قبیلہ آئے، کوئی قافلہ آئے اور آ کر وہاں کی خبر دے۔ ایک عرصے کے بعد ایک عورت آئی حبشہ کی طرف سے، حضور علیہ السلام نے بیٹی کا حال پوچھا، داماد کی خیریت دریافت کی، اور اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کس حال میں دیکھا؟ میں نے آپ کی بیٹی کو ایک حمار پر سوار ہو کر ہوتے دیکھا اور حضرت عثمان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو انہیں اپنی مدد، اپنا ساتھ عطا فرما، صاحبہ اللہ، اے اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا۔ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی، اور جب وہ
واپس آئے دوسری ہجرت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے پہنچ گئے تھے. مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا موسم کی تبدیلیوں سے وہ کمزور پڑ گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، ان کے ساتھ رہو، مزاج پرسی کرتے رہو، خیال کرتے رہو. غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہیں ان کے برابر تم کو اجر بھی ملے گا، اور اس میں سے جو مال غنیمت ملے گا اس کا حصہ بھی تم کو ملے گا. انہیں دنوں حضرت رقیہ کی بیماری بڑھ گئی اور اسی میں وہ انتقال فرما گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے پھر مدینہ واپس ہوئے اور اس وقت وہ انتقال فرما چکی تھی. ان کی قبر میں خود رسول اللہ اتر کر ان کی تدفین کا انتظام فرمایا. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، رجب کا مہینہ پیغام دیتا ہے ہمیں اس قربانی کا، اس عزیمت کا، ہمت کا، استقلال کا اور استقامت کا، اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کا پیغام دیتا ہے. اور غزوہ تبوک جو پیش آیا، مشہور غزوہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مکہ، مدینہ اور عرب کی وادی سے آگے گزر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور ادھر عرب کے تمام قبیلوں نے آپ کی تابعداری کو قبول کر لیا تھا. اب ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں تھا. یا تو آپ کا حق لایا ہوا حق کو قبول کرتے، مسلمان ہوتے، ایمان قبول کر لیتے، یا نہیں تو آپ کی اطاعت قبول کر کے ایمان نہ لائے تو بھی مختلف قبیلے آپ کے تابع دار بن گئے. اب ان کو راستہ ہی نہیں تھا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے. اب کوئی ایسی عرب کی سرزمین پر طاقت نہیں بچی تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. تو ایسی حالت میں جو دیگر ملکوں کی حکومتیں تھی، حکمراں تھے، انہوں نے اسلام کے اس قلعے کو، ابھرتی ہوئی طاقت کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت آزمانا چاہا، اپنی قوت کا پورا زور لگانا چاہا. انہی میں سے روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا، انہیں اس نے بھی زور آزمائی کا ارادہ کیا. 40,000 کی فوج تیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. اور شدید گرمی کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں، دشمن حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، چلو اللہ کے راستے میں چلو، اللہ کے نام پر لڑنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر، آپ کے حکم پر صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ تیار ہو گئی. اور اس وقت سب سے بڑی جماعت، اس سے پہلے جتنے جنگ ہوئے، جتنے جہاد ہوئے اور جتنے غزوے ہوئے، ان سب سے زیادہ اگر کسی غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تھی تو وہ غزوہ تبوک کے موقع پر تھی. صرف ایک غزوے میں 30,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے مقابلے کے لیے، دشمنوں کو روکنے کے لیے. اس سے پھر بھی دشمن کی فوج اور زیادہ ہی تھی اور 10,000 سواری. اس وقت مسلمانوں کے پاس سواریاں تھی اور 30,000 کا لشکر تھا. تو یہ 30,000 کا لشکر باری باری اونٹوں پر سوار ہوتا تھا. یہی وہ غزوہ تبوک ہے جس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ تھوڑا سا تنگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مالدار تھے. حضرت عمر نے سوچا کہ آج ابوبکر سے بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. قربان جائیں صحابہ کرام کی زندگیوں پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر. ان کو ہمیشہ یہ انتظار تھا کہ میں کب نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھوں گا، اجر و ثواب کے کاموں میں دوسروں کو سبقت کب لے جاؤں گا، میں دوسروں سے زیادہ کار خیر میں کب حصہ لوں گا. آج مسلمان اگر کسی چیز میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے
تو وہ اس میں کہ اس کے پاس مال کیسے زیادہ آ جائے، اس کے پاس دولت کتنی زیادہ اکٹھی ہو جائے، اس کی گاڑیاں کیسے اچھی ہو جائے، اس کے پاس خوبصورت قیمتی کار کیسے آ جائے، اس کا گھر کیسے عالیشان ہو جائے، دوسروں سے زیادہ اچھا گھر کا مالک میں بن جاؤں، دوسروں سے زیادہ میری پراپرٹی بن جائے۔ قربان جائے وہ مسلمان تھے، ان کی خواہش دنیا کے چیزوں میں آگے بڑھنے کی تو نہ تھی، وہ جانتے تھے آپ دنیا پر جتنی بھی محنت کر لو تمہارے جیتے جی دنیا تمہیں دھوکہ دے دے گی، تمہارے جیتے جی تمہارا دکان تمہارے ہاتھ سے جا سکتا ہے، تمہاری زندگی میں تمہارا گھر وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، تمہاری دولت ختم ہو سکتی ہے، تمہارا گولڈ سلور اور یہ جمع کیا ہوا سارا سرمایہ تمہارا یا تو تمہاری زندگی میں ہی تمہارے ہاتھ سے جا سکتا ہے، ورنہ اگر تمہاری زندگی میں نہیں گیا تو موت تو ایسی چیز ہے تم چاہو نہ چاہو تمہارا گھر یہاں رہے گا، اور تمہارا حقیقی گھر قبرستان کا 2 گز کی قبر ہو جائے گی۔ تمہاری زمین جتنی تم نے خریدی اس میں کوئی اور کھیتی کرے گا، اس میں کوئی اور فیکٹری بنائے گا، کوئی اور اس میں بلڈنگیں کھڑی کرے گا، اور تمہارا وہ کوٹڑا قبر کا اس قبرستان کی زمین میں تمہارا حصہ ہوگا، اور تمہارا یہ جو جمع کردہ مال ہے اس میں سے تمہارے وارثین، تمہارے دوست احباب اور روزانہ رات دیر تک سوئے بغیر جاگ کر گزار کر انتظار کرنے والی ہماری حسینہ و جمیلہ خوبصورت بیوی وہ اور تمہاری اولاد جن کے لیے تم نے سب کچھ کیا، ان دولت کے حصے میں سے کوئی چیز تمہارے کفن میں نہیں رکھیں گے، تمہارے قبروں میں نہیں رکھیں گے، تمہارے قبر میں نہیں دبائیں گے، بلکہ تمہیں تمہارے تمام تر چیزوں سے خالی کر کے تمہیں 2 چادروں میں ان چادروں کو بھی قبر کی مٹی نہیں چھوڑے گی، ان کو بھی کھا جائے گی اور وہ بوسیدہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس بدن کو پالنے کے لیے فربا تازہ موٹا رکھنے کے لیے کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کھایا، اس کو مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ تو یہ حقیقت صحابہ کرام جانتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے ہم مگن ہو گئے، مست ہو گئے کہ ہم نے حقیقت کو بھلا دیا ہے، اپنے آنکھ کھلے رکھ کر بھی ہم اندھے ہو چکے ہیں، نظر آتے ہوئے بھی ہم بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، عقل رکھنے کے باوجود سوچ بوجھ سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو ان کے پاس کو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحبت یافتہ تھے، تو اس لیے ان کے دلوں میں ہمیشہ ایمان تر و تازہ رہتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا پر جتنی بھی محنت کر لی جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، یا تو جیتے جی یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائے گی، یا نہیں تو مرنے کے بعد ہم کو اس دنیا سے علیحدہ کر کے قبروں کے حوالے منو مٹی کے نیچے ہم کو دبا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور ہمارے وارثین چند دن ہم یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم کو وہ بھلا دیں گے۔ لیکن حقیقی اصل معنی کی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ قبر کے بعد، موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ اس کی طرف توجہ کرتے تھے، اس کے کاموں میں، آخرت کے ثواب اور اجر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی پر ان کی ساری فکریں مرکوز ہوتی تھی، اسی پر ان کی ساری توجہات جمتی تھی، اسی پر ان کی ساری محنتیں ہوتی تھی۔ کوئی فقیر ہے اپنے فقر فاقے میں، اپنی غربت میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کیا کرتا تھا، اگر کوئی مزدور ہے اس مزدوری میں اجر ثواب کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی تاجر ہے اپنی تجارت کے ذریعے خدا کو راضی کر لینا چاہتا تھا۔ قربان جائیں صحابہ کو حکمرانی نصیب ہوئی، تخت و تاج ان کے قدموں ٹھوکروں میں آ کر پڑ گیا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اس تخت و تاج کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا جائے، اللہ کے بندوں کی خدمت کا کام کیا جائے۔
وہ صحابہ کرام نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگاتے تھے۔ انتظار ہوتا کہ میں کب فلاں صحابی سے آگے بڑھ جاؤں۔ قرآن نے بھی کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ ان جیسے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ حضرات صحابہ ہمیشہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی تیاری میں رہے۔ حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی، غزوہ تبوک ایسے دنوں میں پیش آیا ہے جس میں عام صحابہ کرام کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے، خود صدیق اکبر کے پاس بھی اتنی مالی وسعت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ان دنوں مالدار رکھا ہے، میں خوش نصیب ہوں، آج مجھے موقع ملا کہ رسول اللہ کی خدمت میں اپنا زیادہ مال پیش کروں۔ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے سوال کا انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر تم کیا لائے ہو، اللہ کے نبی تو فراست والے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کی ہمیشہ تربیت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت بابرکت میں نے حاضر کر دیا ہے۔ صدیق اکبر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ابو بکر بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والے، ہمیشہ ہر کام میں آگے رہنے والے، ہجرت کے موقع پر آپ نے کسی پر اعتماد کیا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی غار میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے، یار غار میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، تو ایسے جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال بدل کر پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر بتاؤ تم اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑ دیا ہے، کیا رکھا ہے؟ ادھر ان کے والد ابو قحافہ آنکھوں کی بینائی سے معذور ہو چکے تھے، بڑھاپے اور عمر سنی کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی سے وہ پوچھتے ہیں اب تو تمہارے والد نے تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ رکھی ہوگی، الماری میں جہاں کچھ گریاں تھی اس پر کپڑا اڑا دیا گیا تھا۔ دادا کے ہاتھ کو پوتی نے اس جگہ پر رکھ کر دادا کو تسلی دینا چاہا۔ کیا وہ گھرانہ تھا؟ کیا ان کی قربانیاں تھی؟ کیا ان کے جذبے تھے؟ چھوٹے بچوں میں بچیوں میں بھی یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے دین کے نام پر میرا باپ سب کچھ دے دے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، ہمارے لیے اس نے کیا انتظام کیا ہے۔ بیٹی اتنی سمجھدار دادا کو سمجھا رہی ہے کہ ابا جان نے ہمارے لیے بہت کچھ خیال کیا ہے، حالانکہ بیٹی جانتی تھی کہ باپ نے جھاڑو دے کر جو کچھ تھا جھولی میں ڈال کر حضور کے قدموں میں ڈالنے کے لیے سب کچھ لے جا چکے ہیں، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، پھر بھی وہ پوتی اپنے دادا کو تسلی دیتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا بتاؤ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا ہے؟ قربان جائے حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑایا۔ یہ ہے ان صحابہ کرام کی ایک دوسرے سے آگے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کمیت میں بھلے عمر کا مال زیادہ ہو لیکن وہ ان کی پوری پونجی نہیں تھی، ساری پونجی نہیں تھی، سرمایہ کے اعتبار سے وہ کل نہیں تھا، وہ تو آدھا تھا، گھر سے سامنے تو زیادہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کا
وہ پیش کردہ مال گرچہ تھوڑا ہے لیکن کیفیت کو تو اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑے دیے، 900 اونٹ دیے، اس کے علاوہ سونا چاندی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس کو جو ہو سکتا تھا انہوں نے اس غزوے کی تیاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنے 30,000 صحابہ کرام جماعت کے ساتھ آپ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ لمبا دور کا سفر تھا، جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے اس سے پہلے دن ارشاد فرمایا کہ کل صبح جیسے سورج بلند ہوگا تم تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تم میں سے کوئی بھی تبوک کے چشمے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کے پانی کا استعمال نہیں کرے گا جب تک کہ میں بھی وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس چشمے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے پانی لے کر آؤ۔ وہ اس وقت چشمہ بالکل باریک سا بہہ رہا تھا، تھوڑی مقدار میں بہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پانی منگوایا۔ آپ نے اس سے ہاتھ منہ دھوئے اور کلی کر کے اپنا مبارک پانی اس میں ڈالا، پھر کہا کہ جاؤ اس پانی کو اس چشمے میں ڈال آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ استعمال کردہ مبارک پانی اس تبوک کے چشمے میں جیسے ہی ڈالا گیا، وہ حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ 30,000 کا یہ پورا لشکر اس سے سیراب ہوا اور ان کے جانوروں نے اس سے پانی پیا۔ سارا انتظام اللہ پاک نے آپ کا یہ معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اس طرح سے ساری فوج اس سے بہرور ہو گئی۔ یہ غزوہ تبوک، نبی صحابہ کو آتے ہوئے لو لشکر 30,000 کا مجمع، جب اس کی بات ہرقل بادشاہ کو روم اس وقت سپر پاور طاقت ہے، جیسے آج امریکہ اور اس کے حلیف ممالک ہیں، اور اس وقت وہ سپر پاور طاقت ہمت نہ کر سکا حضور اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے۔ 20 دن یا اس سے آس پاس تبوک میں اللہ کے نبی علیہ السلام رکے رہے، لیکن مجال نہ کر سکا کہ وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ اس طرح بغیر غزوے کے جنگ کے فاتح بن کر فاتح مکہ و مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ جو غزوہ تبوک کا یہ معرکہ، یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ تو یہ چیزیں ہم کو پیغام دیتی ہیں، مجاہدے کی دعوت دیتی ہیں، جد و جہد کی ترغیب دیتی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ترغیب اور دعوت دیتی ہیں۔ اور اسی مہینے میں 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے مدبر ہیں اس امت کے، بہت شاندار حکمرانی انہوں نے کی اور اسلامی سرحدوں کو طول و عرض میں بہت دور تک انہوں نے پھیلایا۔ رجب کی 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوتی ہے، لیکن انہی دنوں میں وہ عجیب و غریب فاتحہ خوانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے، وقت بھی ہے، بات سمجھنے میں دشوار بھی نہیں، آسان بھی ہے، تاکہ بات سمجھی جا سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، بڑا ان کا مقام بھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی کی کتابت کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت اور مقام و مرتبے کے حامل شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس دن وفات پاتے ہیں، اس دن ایک نئی کہانی کچھ شیعوں نے گڑھ لی۔
اور ہوتے ہوتے سنیوں نے بھی اسی کہانی کی پیروی میں فاتحہ خوانی شروع کی۔ واقعہ یہ ہے، وہ جو من گھڑت کہانی ہے آپ نے بھی بارہ سنی ہوگی، وہ لکڑیاں کاٹنے والے اور اس کی بیوی کا قصہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، نہیں جانتے آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ اس کیا نام کی فاتحہ ہوتی ہے وہ؟ حور کی فاتحہ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو حور کی فاتحہ۔ منہ میں پانی چھوٹ رہا ہے، جیسے ہی ظاہر سی بات ہے، میٹھا ہے، پوری ہو، اس میں حلوہ ہو، کھیر ہو، اور اسے منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ کوئی ہم کو بھی کھلا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لکڑی والے اور اس کی بیوی کا قصہ جو افسانہ ہے، من گھڑت کہانی، اس کے علاوہ کچھ اس کی حقیقت نہیں، کہ وہ لکڑہارا جس کے بچے بیٹیاں زیادہ تھیں، غربت کی، فاقے کی زندگی گزار رہا تھا، بڑی دقتوں سے، مشقتوں سے لیل و نہار اس کے کٹ رہے تھے، تو یہ جنگل جاتا، لکڑیاں لاتا، فروخت کرتا اور اپنے گھر کا گزارا مشکل سے وہ گزارتا تھا۔ اب اس کی فکر میں، روزی کی فکر میں وہ دور دراز کے علاقے میں گیا کہ کہیں دور جاؤں، نوکری ملے اور مجھے کچھ زیادہ ملے، گھر والوں کے لیے کچھ زیادہ انتظام کرو۔ تو اس چکر میں وہ اپنا وطن چھوڑا، دور نوکری کے لیے گیا، یہاں گھر میں فاقے اور بڑھ گئے۔ اس کی بیوی نے سوچا بیکار رہنے کے بجائے چلو کچھ میں بھی نوکری کرتی ہوں۔ مدینے کا جو وزیر تھا اس کے گھر میں اس نے جھاڑو دینے کی نوکری قبول کی اور وہ نوکری کرنے لگی، اور جو پیسہ ملتا، جو اس کو اجرت ملتی، مزدوری ملتی، اور بچیوں کا گھر کا گزارا اس میں سے ہوتا تھا۔ تو انہی دنوں میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ اس طرف سے، اس مدینے کے اس وزیر کے گھر کے پاس سے وہ گزرے۔ امام جعفر صادق نے اپنے مریدین سے، اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ بتایا گیا کہ رجب کا مہینہ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ تو حضرت جعفر صادق نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ آج یہ بہت مبارک دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے آج جو اس میں کونڈے بنائے گا اور پوریاں انتظام کرے گا اور میرے نام پر یہ سب کچھ کرے گا، اسے جو وہ مراد لے کر، یہ نظر لے کر وہ کام کرے گا، اس کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ اگر کسی کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ اب یہ اس کے کانوں میں پڑ گیا، یہ عورت کی جو جھاڑو دینے والی، اس لکڑہارے کی جو عورت ہے، اس کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی۔ تو اس نے سوچا یہ تو کام بڑا اچھا ہے۔ اس نے اسی دن کسی طرح مشکل سے، اب گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اس نے پوری کا انتظام کیا، حلوے کا انتظام کیا، اور ان کے نام پر آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا آپ کو کوئی صحابی، تابعی، اللہ کا ولی اپنے نام پر، خود کے نام پر کسی چیز کو دینے کی بات کرتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی دینا، دلانا، کھانا، کھلانا سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ کسی سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں، آپ ذبح کریں گے کیا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کس کا نام ہے؟ اس کے بغیر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا ہے، تو کیا آپ اس کا استعمال کریں گے؟ میں اور آپ تو اس کو حرام سمجھیں گے، چاہے وہ دعوت کون سی بھی ہو، ولیمے کی ہو، نکاح کی ہو، عقیقے کی ہو، 11ویں کی ہو، 12ویں کی ہو، ذبح کرنے والے نے اگر اللہ کا نام نہ لیا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا حرام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک خدا کے نیک بندے، خدا ترس انسان کیسے کہتے ہیں کہ میرا نام پہ کرو؟ اور پہلا تو جھوٹ، اس پوری کہانی کا جھوٹ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس نے بھی یہ واقعہ بنایا ہے اس نے تو من گھڑت بنایا ہے، اس کے در پردہ وہ صحابہ کی توہین کرنا چاہتا ہے۔
اب اس نے اس کو بنایا، پکایا، کھلایا۔ اب ادھر وہ اسی وقت اس نے دعا کی، یا اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے کمانے کے لیے، اسے واپس بھی لیا اور اس کے لیے خوب انتظام بھی فرما، وہ مال دولت کا ذخیرہ لے کر واپس آئے۔ اب کہانی بنانے والے نے کیا خوبصورت کہانی لکھی کہ اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے اس کا کلہاڑا نیچے گرا، اور جیسے ہی گرا تو زمین پھٹی، اور زمین جیسی نہ رہی، اسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا اور وہ لے کے اپنے گھر واپس آیا۔ اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے مدینے کے وزیر کے بازو جو بڑی زمین کا حصہ تھا اس نے خرید لیا، اور وزیر کے محل سے زیادہ خوبصورت گھر اس نے بنا لیا۔ اب اس گھر کو جب وزیر کی بیوی نے دیکھا تو اس گھر کو دیکھ کر وہ اشش کرنے لگی، اب تک تو یہ چٹیل جگہ تھی، اتنا بڑا محل کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس عورت کا، اس کے شوہر کا گھر ہے جو چند دن پہلے تک تمہارے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس وزیر کی بیوی نے اس عورت کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے وہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، تو اس نے اس کو حقیر جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے نام پر کھلا دے تو اس کی وجہ سے ایسا اتنا سب کچھ برکت مل جائے گی۔ اس نے جو اس وزیر کی بیوی نے جو غلط سوچا اس کی وجہ سے اس کا سارا مال برباد ہو گیا۔ اس وزیر سے نچلے درجے کے وزیر نے بادشاہ کے کانوں کو بھرا اور کہا کہ جو بڑا وزیر ہے اس نے بہت زیادہ تمہارا مال کھایا ہے، اس نے بہت زیادہ غبن کیا ہے اور حکومت کے خزانے میں خیانت کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے کان اس نے بھرے اور اس طرح اس کو اس کے عہدے سے بادشاہ نے معزول کر دیا، ہٹا دیا کہ اب تو وزارت کے عہدے پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اب وہاں سے معزول ہو کر وہ اپنے گھر آیا۔ انہی دنوں میں اس کو جیسے معزول کیا اس کا سارا بنگلہ سب کچھ اس سے لے لیا گیا۔ تو یہ مجبور ہو کر ایک چادر میں تربوز ڈال کر وہ عورت، اس وزیر کی عورت اور یہ باہر کی طرف نکل رہے تھے، کسی نے اس بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ دیکھو شہزادہ شکار پر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شہزادے کو دشمنی کی وجہ سے تمہارا یہ معزول وزیر اس کو قتل نہ کر دے، اس لیے اس کو فوراً گرفتار کرو۔ میاں بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور جیسے ہی وہاں لایا گیا تو اس کے ہاتھ میں جو وہ چادر تھی، وہ جو اس میں خربوز تھا، اس کو کھول کر دیکھا گیا تو حقیقت میں وہ شہزادے کا وہ قتل کردہ سر جو تن سے جدا کیا تھا وہ سر اس میں موجود تھا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، ان دونوں کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اس وزیر نے اپنی بیوی سے کان میں پوچھا جیل کے اس کوٹھڑی میں، بتا تو نے کوئی غلطی میں تو نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل الٹا ہو گیا ہے، ہمارے دن بدل گئے ہیں، کہاں وہ خوشیاں، اب یہ کہاں غم کے ایام ہیں، کہاں وہ عیش و عشرت اور کہاں یہ جیل کا یہ تہخانہ ہے، کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، کوئی غلطی تو تجھ سے نہیں ہوئی۔ بیوی سوچنے لگی کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط ہو۔ ہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ امام جعفر صادق کے نام پر میں نے یہ کیا، مجھے بہت کچھ مل گیا، میں نے اسے حقیر جانا، تو اس لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش ہے۔ اب وہ واقعہ کہانی بنانے والے نے کہا کہ اسی وقت اس عورت نے وہ کنڈے، وہ پوری، وہ حلوہ، اس کا اسی وقت انتظام کیا۔ صبح جب بادشاہ نے ان دونوں کو سزا کے لیے بلایا، دوبارہ وہ سر بادشاہ نے منگوایا، کھول کے دیکھا تو پھر سے وہ خاموش ہو چکا ہے۔ کہانی آپ ذرا غور کریں، اور بھی لمبی کہانی ہے، یہ کہانی بولنے کے لیے جمعہ کا دن نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے کتنا یہ افسانہ ہے، کیسی کہانی۔ اب یہاں سے رجب کے مہینے سے جو پوری کھیر، اور اس دن بھی عجیب و غریب کہ وہ گوشت کھا کر کوئی نہ آئے، بشان رہے تو فاتحہ نہیں ہوتی، وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن دوسرے دنوں میں بکرے پر ہی فاتحہ دیتے۔ بھائی فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا وہ بحث نہیں کرو، آپ تھوڑا سمجھیں، ہم تو روز فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری دعا فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہم تو پڑھتے ہی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہم اس کے تو دل دادا، ہمیں خوشی ہوتی ہے
کوئی کہے حضرت آپ فاتحہ پڑھے، ہم فاتحہ بولے بغیر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے، جو زور سے فاتحہ بولنے والے مجھے نہیں معلوم کیوں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، لیکن ہم تو ضرور پڑھتے، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ جو دعا سورہ فاتحہ پڑھ کر کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اس پر میرا ایمان۔ اس لیے مجھے عرض کرنا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کبھی فاتحہ کا عمل گوشت پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس دن یا اس دعوت کے دن گوشت کھا کر نہ آئے، آپ ذرا سمجھیں کہ دین و ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، رجب کا مہینہ یقیناً حرمت والا، اس کی حرمت کا جو انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حج کے مہینے کی حرمت کا انکار ہو، یا ذی القعدہ کے مہینے کی حرمت کا انکار ہو، یا ذو الحجہ کے حج کے مہینے کی، اور اسی طرح سے محرم کے مہینے کی حرمت ہو یا رجب کے مہینے کی حرمت، جو انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں نماز پڑھو گے تو اجر زیادہ ملے گا، اور رجب کے مہینے میں روزہ رکھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، رجب کی حرمت وہ الگ ہے، اور رجب کے مہینے میں کسی عمل پر اجر و ثواب کا مل جانا یہ الگ چیز ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ رجب کے مہینے میں نفل پڑھو گے تو ہر رکعت پر 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ کیا ہمارے گھر کی کوئی یہ دین و شریعت کی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے 1000 کہہ دوں؟ آپ آفر دیں 1000 نہیں 10,000، کوئی اٹھ کے کہے کہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے بندے فضیلت اور ثواب کا تعلق مقام کے ساتھ بھی ہے، اور مکان کے ساتھ زمانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نفل پڑھو گے آپ کو فرض کا درجہ ملے گا، یہ بات میں کہوں تو اس کا اعتبار نہیں۔ آپ کیوں مانیں گے میری بات؟ اس لیے نہیں مانتے، بلکہ یہ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، سرکار مدینہ، ہم سب قربان ہو جائیں آقا علیہ السلام کے ناموس پر، آپ کے ہر لمحے پر ہم سب قربان ہو جائیں، آپ کے اشارے پر ہم مر مٹنے والے بن جائیں تو ہم آپ پر قربان ہیں۔ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم رمضان میں نفل ایکسٹرا پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں فرض کا درجہ اور ثواب ملتا ہے، اور ہر فرض 70 درجے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس پر 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح سے گھر میں نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو گے جہاں جمعہ ہوتی ہو 27 درجے زیادہ ثواب، اور یہی نماز آپ مسجد اقصی میں پڑھو گے اور زیادہ اجر، مسجد نبوی میں پڑھو گے اجر میں زیادتی، مسجد حرام میں پڑھو گے آپ کو ثواب ہی ثواب، ہر رکعت پر 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، زندگی میں بار بار یہ سعادت اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت پر 1,00,000 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس مسجد کو بھی یہ مقام ہے کہ یہاں پڑھو تو 1,00,000 درجے زیادہ ثواب ہے، کوئی آپ میں سے مان لے گا؟ کیوں مانے؟ نہیں مان سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو مانیں گے، چاہے بولنے والا ایک ادنا سے ادنا چھوٹا بچہ جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کہتا ہے تو اسے ہم کو ماننا پڑے۔ بڑے سے بڑا آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور اس کی بات وہ چاہے علامہ فہامہ وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات ہے تو ہم اس کے اوپر مار دیں گے، اس کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بات کا اعتبار نہ ہو، تو ان پر ایمان لائے ہوئے۔ آپ بتائیں رجب کے مہینے میں، اور وہ رجب کے مہینے کی پہلی جمعہ میں شب جمعہ میں نماز پڑھتے 12 رکعت، اور ہر رکعت کے 1000 درجے ثواب زیادہ کی بات،
اور اس کی کتنی باتیں اس کے اوپر. اور رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کے روزے کی فضیلت آپ قرآن میں حدیث میں آپ کو ملے تو آپ ضرور رکھیں. کون انکار کرتا؟ شب معراج کو شب قدر کی طرح بنا لینا یہ جہالت نے تو اور کیا ہو سکتا. قرآن اور حدیث میں جن راتوں کی، جن دنوں کی، جن اوقات کی، جن مقامات کی فضیلت کھلے الفاظ میں موجود ہے، ان فضیلتوں کی، ان فضائل کی، ان مقام و مرتبے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو پانے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس کو سامنے رکھ کر اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو سامنے لا کر بیان کرنا، اسی کا نام بدعت ہے، جس کی وجہ سے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. میرا کام بیان کرنا اور ہم سب کا کام اس پر عمل پیرا ہونا ہے. جو صحیح ہے اس کو مان کر ہماری زندگی سدھارنا. اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں، فرشتوں، پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم سب اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے. بیکار کی ادھر ادھر یہ جو رجب کے مہینے کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہمارے گھروں میں، عورتوں میں، خاندانوں میں جو بھی آئی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب شیعوں کی دین ہے. شیعوں نے یہ سب من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں. اس میں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مدبر ہیں اور بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں ہیں. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. صحابہ کے ساتھ نازیبا الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں نے جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رجب کی 22 تاریخ جس دن ہوا، اس دن کو امام جعفر صادق کی طرف سے ایک نئی کہانی بنا کر وہ جھوٹ ان پر منسوب کر کے ان لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک صدی سے سنی مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے اور یہ ان کی طرف سے لے کر اپنے گھروں میں بھی یہ ساری چیزیں کرنے لگے. تو اس طرح سے جس تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا دن ہے، اس دن کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ امت اس میں خوشیوں میں، کھانے کھلانے میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانا وہ فلاں دن ناجائز ہے، فلاں وقت میں وہ حرام ہے. آپ جب چاہے کھلائیں، کھانا نمکین کھلائیں یا شیریں کھلائیں اور اچھی نیت سے آپ کریں گے تو اللہ اس پر اجر دے گا. لیکن ان بدبختوں نے، کمبختوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر ایک واقعے کو اپنی طرف سے ان کا نام لے کر بیان کر کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر سچے طریقے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، کامل ایمان والا بنائے، زندگی بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور موت بھی اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اگر اس وضاحت کے بعد بھی کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ انفرادی طور پر بھی مل سکتے ہیں، اس واقعے کی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ پوری بات سمجھانے کی وہ اللہ کی توفیق سے میں پوری کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر زندہ رہنے اور اسی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.